ماں نے پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، ماں کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل گئے۔ ماں نے یہ کہا تو بڑا پاک دامن ہے، جا، جب تک بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے تجھے موت نہ آئے۔ بدقسمتی کی بات اس کی یہ تھی کہ وہاں ایک عورت بکریاں چرا رہی تھی، کچھ دن کے بعد اس کو ناجائز اولاد ہو گئی، قوم نے پکڑا، کہاں سے لائی؟ کہنے لگی جریج کا بچہ ہے۔ ابن حجر وغیرہ محدثین اس تعلیق کی شرح میں لکھتے ہیں یہ ماں کے جلے ہوئے دل سے نکلی ہوئی بد دعا کا اثر۔ علماء اکرام کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ وہ بڑے بدنصیب نوجوان ہیں جن کی وجہ سے ان کے ماں باپ کو رونا پڑا۔ دشمنوں کا دکھ بھول جاتے ہیں، ماں باپ اولاد کا دکھ نہیں بھولتے۔ بڑے سے بڑا دشمن والدین کو وہ تکلیف نہیں پہنچاتا جو اس کے پیٹ سے پیدا ہونے والی اولاد اسے پہنچاتی۔ باتوں سے، حرکتوں سے، چھچورے قسم کے کاموں سے اسے سوچنا چاہیے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا ہوں۔ کچھ ایسے کام کرو کہ ماں باپ کے دلوں کو راحت پہنچے، ماں باپ کی دعائیں لو، ماں کے درجے کو پہچانو۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلانے والی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ جیرانہ میں آپ کے پاس تشریف لے آئیں۔ ابو طفیل راوی ہے، مدینے کے تھے، وہ نہیں پہچانتے تھے کہ یہ بوڑھی عورت کون ہے، کہتے گرتی پڑتی آئی، مجمع چھٹتا گیا، آپ کے قریب پہنچی، غور سے سنو، زمین و آسمان اللہ کی کائنات میں اللہ کے بعد سب سے بڑی ذات نبی پاک کی ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کو دیکھا تو اپنی چادر اتار کے بچھا دیا اور دودھ پلانے والی ماں کو اس پر بیٹھایا اور ان سے پیار کی باتیں کرنے لگے۔ ابو طفیل کہتے میں نے پوچھا من ہی، یہ کون ہے؟ تو مجھے لوگ ہی التی ارضعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رسول اللہ کو دودھ پلانے والی حلیمہ سعدیہ۔ 4 عورتوں کا دودھ محمد رسول اللہ کے بطن مبارک میں گیا، آپ کی ماں حضرت آمنہ کا، ام ایمن کا، صہیبہ کا، اور آپ کی دائی حضرت حلیمہ سعدیہ کا۔ اپنی دودھ پلانے والی ماں، رضائی ماں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر نکال کے بچھا دی، میں قسم کھا کے کہہ رہا ہوں اس چادر کی قیمت زمین و آسمان مل کے نہیں ادا کر سکتے۔ یہی تو یا ایھا المزمل والی چادر ہے، یا ایھا المدثر والی چادر ہے۔ آج کا نوجوان ماں باپ کو اتنا دکھ دیتا ہے کہ وہ اللہ ہی رحم کرنے والا ہے کہ ہماری زندگیاں اچھی کیسے گزرتی ہیں۔ اچھے بھی تکلیف دیتے ہیں، برے بھی تکلیف دیتے ہیں۔ بخاری شریف میں ایک تعلیق امام بخاری نے نقل کیا ہے، جریج نامی بنو اسرائیل کے ایک عابد تھا، وہ جریج اپنے صومعہ میں، اپنے عبادت گاہ میں نماز میں مشغول تھا، اس کی ماں نے بلایا، جریج اللہم امی و صلاتی کہا، اسے اللہ ماں بلا رہی ہے، میں نماز میں ہوں۔ ماں نے پکارا، اس نے جواب نہیں دیا، ماں کی زبان سے بد دعا کے کلمات نکل گئے۔ ماں نے یہ کہا تو بڑا پاک دامن ہے، جا، جب تک بری عورت کا منہ نہ دیکھ لے تجھے موت نہ آئے۔ بدقسمتی کی بات اس کی یہ تھی کہ وہاں ایک عورت بکریاں چرا رہی تھی، کچھ دن کے بعد اس کو ناجائز اولاد ہو گئی، قوم نے پکڑا، کہاں سے لائی؟ کہنے لگی جریج کا بچہ ہے۔ یہ سمجھ کر کے جریج عابد کا نام لے لیا کہ اتنے پاک دامن آدمی کا نام لوں گا جو ہمیشہ عبادت کرتا ہے، نماز میں رہتا ہے، تو شاید قوم معاف کر دے۔ اور یہ جریج کوئی چھوٹا موٹا آدمی نہیں تھا۔ اسی تعلیق میں ہے بخاری شریف کی، جب لوگ اس کا چھت توڑ کر کے گھر کے اندر گھسے اور اس نے اس ثانیہ کا منہ دیکھا اور بچے کو دیکھا تو اس سے پوچھا من ابوک یا بابوس، دودھ پینے والے بچے سے کہا تیرا باپ کون ہے؟ تو اس چھوٹے سے بچے بابوس نے نام لیا ایک چرواہے کا، تب اس کی عزت بچی۔ ابن حجر وغیرہ محدثین اس تعلیق کی شرح میں لکھتے ہیں یہ ماں کے جلے ہوئے دل سے نکلی ہوئی بد دعا کا اثر۔ اس لیے ہمارے معاشرے میں بڑی تعداد جوان بچے اور بچیوں کی ہے، میں ان سے کہتا ہوں اپنے ماں باپ کا دل نہ دکھاؤ، تمہاری جنت جہنم انہی کے قبضے میں، ان کے پیر کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ ان کی اگر آہ نکل گئی، کسی مولوی کا تعویذ، کسی مولوی کی دعا تم کو، نبی کے بعد سب سے زیادہ اگر کسی کے حق میں دعا مؤثر ہے تو وہ ماں کی دعا۔ مزید علماء کے بیانات سننے کے لیے ترغیبی بات چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔
Mm-hmm.